بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ واو جو ہے یہاں پر تفسیری بھی ہو سکتا ہے، یہ آیات ہیں قرآن کی یعنی کتاب مبین کی۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے لفظ کے ساتھ وہاں پر بھی یوقنون کا آیا ہے کہ در حقیقت ایقان جو ہے، یقین آخرت کا اگر نہیں ہے تو انسان کا عمل اور کردار درست نہیں ہوگا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، ان کے نگاہوں میں کھبا دیا ہے، انہیں اپنا ہی کلچر اچھا نظر آ رہا ہے۔ فہم یعمہون، تو اب وہ اندھے ہو کر، لیکن یہ کہ وہ بصیرت باطنی والا اندھا پن ہے، یہ آنکھیں اندھی نہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ان کے دلوں کے اندر جو دل ہے، ان کے سینوں میں وہ اندھے ہو چکے ہیں اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنی سرکشی میں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قرآن مل رہا ہے، پہنچ رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عصاک فلما رآها تہتز کأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل اس اعتبار سے بڑی منفرد صورت ہے پورے قرآن مجید میں کہ اس میں تینوں مضامین جو مکی صورتوں کے ہیں وہ جمع ہیں۔ التذکیر بآلاء اللہ بھی اس میں آپ کو ملے گی بڑے ہی اپنے منفرد اسلوب میں، انباء الرسل بھی ہیں اور قصص النبیین بھی ہیں۔ ویسے تو سورہ شعراء جو اس سے قبل ہم نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے، لیکن باقی جو ہے اکثر و بیشتر صورت جو ہے اس پر وہی انباء الرسل کا جو مضمون ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ تقریباً برابر یہ تین حصے ہیں، تین رسولوں کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا حضرت لوط اور حضرت صالح علیہ السلام، درمیان میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے قصص النبیین کے انداز۔ تو ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جب وہ پہنچے ہیں وہاں، فلما جاءها، جہاں انہیں آگ نظر آئی تھی، نودیا، وہاں ندا کی گئی، پکارا گیا، ان بورک من فی النار ومن حولها، کہ آگ میں جو کچھ ہے وہ بہت بابرکت ہے اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں العزیز اور الحکیم۔ والق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈالو، فلما رآها تہتز، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کانہا جان، جیسے کہ وہ سانپ ہو، ولا مدبرا، تو وہ پیٹھ موڑ کر بھاگے، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر دیکھ نہیں رہے، یعنی خوف کی شدت کا یہ عالم تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور میں رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ اس سے آگے جو بات آئی ہے اس میں اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جو ہے یہاں پر استثناء متصل ہے یا استثناء منقطع ہے۔ یہ استثناء منقطع مانا گیا ہے کہ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی ظلم کمایا ہو، اگر اسے متصل مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی نہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کی رائے یہ ہے، ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس سبب سے تھا کہ ان سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، ایک قتل ناحق کے وہ مرتکب ہو گئے تھے، اگرچہ وہ عمدن نہیں تھا، خطا کے ساتھ تھا۔ لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، استئناف ہے یہاں پر، اور یہ استثناء جو ہے منقطع ہے۔ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، جس شخص نے کوئی زیادتی کی، اپنے اوپر کو ظلم کیا، پھر اس نے بدل دیا، تبدیل کر دیا سوء کو، بدی کو، بھلائی سے، حسن سے، فإنی غفور الرحیم، تو میں غفور الرحیم ہوں۔
وادخل یدک فی جیبک، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی برائی پیدا ہوئی ہو، یعنی برس وغیرہ کا برس نہیں، ویسے ہی سفید ہوگا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 آیات ہیں ان 9 آیات میں سے، یہ ہم نے 2 نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں من جملہ ان 9 آیات کے کہ جو ہم آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً، اور یہ ہے نشانیاں ہماری فرعون کے لیے اور اس کی قوم کے لیے، الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ قوم جو ہے وہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتری ہوئی ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری وہ نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھیں، حقیقت کا مشاہدہ کرانے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے کھلا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، یہ اہم مقام ہے، انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا، اگرچہ ان کا یقین کیا ان کے جیوں نے، دل میں یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی بات ہی ہے اور یہ معجزہ ہے اور یہ رسول ہے، وہ یہ بات ان کے اوپر منکشف ہو گئی، یعنی عوام جو تھے ان کے لیے نہ بھی ہوئی ہو تو جو تھے سردار اور خود فرعون، جحدوا بہا، انکار تو انہوں نے کیا، واستيقنتها انفسهم، ان کے دلوں نے، ان کے جیوں نے، ان کے دماغوں نے اس کو قبول کیا کہ واقعتاً یہ حق ہے، ظلما وعلوا، اس کے باوجود بے انصافی کی بنیاد پر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ ظلما وعلوا کا تعلق ہے جحدوا بہا سے، وجحدوا بہا ظلما وعلوا واستيقنتها انفسهم، انہوں نے انکار کیا ان کا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، اگرچہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو پھر کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ بس یہ ایک رکوع میں اجمالاً تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں حضرت داؤد حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر ہے اور کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی، ہمیں ایک مقام عطا کیا ہے، ہمیں ایک مرتبہ عطا کیا ہے، اس کے بندے جو صاحب ایمان ہیں ان میں اس نے ہمیں ایک رتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے حمد ہے، اس کے لیے شکر ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا حضرت سلیمان نے، لوگو عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں سکھا دی گئی ہے جانوروں کی بولیاں، خاص طور پر پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شے عطا کر دی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا فضل ہے، بالکل روشن اور واضح۔ وَحُشِرَتْ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے، یعنی ان کے معائنے کے لیے، ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطیر، یہ لشکر جو تھے جنات کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کی جماعت میں بنائی جاتی تھی، ان کی بٹالینز وغیرہ، ان کے علیحدہ علیحدہ جو ہے گروپ بنائے جاتے تھے۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، تو یہ کہیں نکلے ہیں اپنے لشکر کو لے کر، جب ان کا آنا ہوا، پہنچنا ہوا ایک وادی پر کہ جہاں چیونٹیوں کی رہائش تھی، یعنی بہت سے بل تھے اور چیونٹیاں جو ہیں اس وادی میں کثرت سے تھی۔ قال نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ ہو، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ کتنی ننھی جانیں جو ہے ان کے گھوڑوں تلے، ان کے سموں تلے یا ان کے قدموں تلے جو ہے وہ مسلی جا رہی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کا یہ قول جو ہے حضرت سلیمان نے سن لیا اور سمجھ لیا تو اس پر متبسم ہوئے، ان کو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وقال رب اوزعنی، اور یہ جو اللہ نے فضیلت عطا کی تھی کہ وہ ان جانوروں کی بولیوں کو بھی سمجھ رہے تھے، اس پر خاص طور پر ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کے حمد کا ترانہ جاری ہوا۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نے کہا پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر، تیری اس نعمت کا شکر اور حق ادا کہ جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور میرے والدین پر فرمائی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور یہ کہ میں عمل کروں اچھے جن سے تو راضی ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کیجو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور انہوں نے معائنہ کیا، انسپیکٹ کیا جو لشکر تھا ان کے جانوروں کا، وہ پرندوں کا۔ فَقَالِ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ان کا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، اور یہ غیر حاضری جو ہے اس پریڈ سے، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے بہت شدید سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے ذبح کر ڈالوں، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر یہ کہ وہ میرے پاس کھلی سند لے کر آئے، کوئی واقعی عذر ہو، کوئی سبب ہو اس کے پاس کہ جس سے وہ جسٹیفائی کر سکے اپنی ایبسنس کو۔ فمکث غیر بعید، کو زیادہ دیر نہیں گزری، فقال احطت، تو وہ آ گیا، ہدہد پہنچ گیا، فقالت، اس نے کہا، احطت بما لم تحط به، مجھے ایک ایسی بات کی کا علم حاصل ہوا ہے جو اے حضرت سلیمان آپ کو حاصل نہیں ہے، وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور میں ایک قوم سبا کی طرف سے ایک بڑی یقینی خبر لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس معلومات لے کر آیا ہوں جو بڑی یقینی ہے اور صحیح ہے۔ یہ قوم جو ہے یہ یمن میں رہتی تھی، سبا، قوم سبا کا مسکن تھا یمن میں، ان کی ایک اس وقت ملکہ تھی بلقیس نامی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہے اس کے پاس جمع ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے، وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فصدهم عن السبیل، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے، توحید کے راستے سے، فهم لا يهتدون، تو وہ راہ نہیں پا رہے، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ یسجدو، یعنی وہ یہ راہ نہیں پا رہے، صحیح راستہ تک نہیں آ رہے، اللہ یسجدو للہ، کہ نہ سجدہ کریں وہ، اللہ یسجدو اللہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اللہ کو، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو نکالتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو آسمانوں اور زمین کی، ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی الہ نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ موٹ کا بہانہ بنایا اپنی غیر حاضری کے لیے، یا واقعتاً تم صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، یہ وہاں ان کے اوپر جا کر ڈالاؤ، ثم تول عنہم، پھر ان سے ذرا ہٹ کر دیکھو، فانظر، ذرا اسے پیچھ موڑ کر ایک طرف کو ہو کر وہاں منتظر رہو اور دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط لے گیا ہے وہ دودھ، اس نے جا کر پھینک دیا ہے، وہ شاید ملکہ کی خوابگاہ میں پھینک دیا ہو۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس نے دربار اپنا منعقد کیا، اس نے کہا ہے میری قوم کے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ڈالا گیا ہے ایک خط کہ جو بہت باعزت خط ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط آیا ہے سلیمان کی جانب سے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا آغاز ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں کہ جہاں یہ آیت بسم اللہ جو ہے سورتوں کے متن کے اندر واقع ہوئی ہے، باقی جو ہے سورتوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ آیا انہیں شمار کیا جائے گا ہر مرتبہ قرآن کی آیت کی حیثیت سے یا نہیں۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ، کہ میرے خلاف سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ، میری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میرا یہ معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی، کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہو اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اسلحہ رکھنے والے ہیں، والامر الیک، لیکن یہ کہ فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، فانظری ماذا تأمرین، تو اب آپ خود دیکھیے کہ آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو بادشاہوں کا یہ اسلوب ہے یا طریقہ ہے، دستور ہے کہ وہ جب کسی بستی کو، کسی شہر کو، کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں بہت سے فساد پیدا کرتے ہیں، اور جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا اس قوم یا اس علاقے کے عزت والوں کو ذلیل کر دینا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ علامہ اقبال نے یہیں سے پھر وہ ایک نظم جو ہے اس کے لیے اس کو عنوان بنایا ہے، آ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اسی آیت کے حوالے سے
آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ لیکن اس میں یہ بات اہم ہے جیسے کہ ہندوستان میں جب انگریز آیا ہے تو جو سب سے بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے خاص طور پر مسلمانوں کو، ہندوؤں کے معاملے میں یہ بات اس نے نہیں کی، اس لیے کہ ہندوؤں سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے کہ ہندو پہلے بھی غلام تھے، جب انگریز یہاں آیا ہے تو ہندو مسلمانوں کے غلام تھے، وہ محکوم کے محکوم رہے، پہلے وہ مسلمانوں کے محکوم تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے، تو ان کے لیے معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا، یہ نہیں تھا کہ پہلے وہ حاکم ہو اور محکوم ہو گئے، محکوم کے محکوم رہے، چینج آف ماسٹرز کا معاملہ ہوا۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حاکم تھے اور یہاں پہ حکومت کے تخت سے وہ گرا کر انہیں اور کھڑا کر دیا گیا نیچے، ایک زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ لہذا انگریزوں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ بغاوت کریں گے اور ہر صورت کی کوشش کریں گے کہ اس حکومت کے پاؤں نہ جمنے دیں، لہذا انہوں نے اس پالیسی پر عمل کیا ہے کہ ان میں سے جو کمینے لوگ تھے، گھٹیا لوگ تھے، انہیں خطابات دے کر، انہیں اپنے ہاں رسائی دے کر، اپنے سرکار دربار کے اندر اونچے مقام دے کر انہیں اوپر کیا، اور جو شریف تھے جن کے اندر کے عزت نفس تھی انہیں نیچے دبایا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی بھی حکمران قوم کہیں پر اگر وہ قابض ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کی قوم کے کچھ چند نوجوان ہی ایمان لائے کھلا طور پر، وہ ڈرتے تھے، الا خوف من فرعون و ملئہم، ان کے اپنے سردار جو تھے وہ چونکہ ان میں سے کسی بحثوں کو انہوں نے اپنے دربار کے اندر جگہ دے رکھی تھی، لہذا وہ بھی گویا کہ اپنی قوم کے خلاف کام کرتے تھے فرعون کی وفاداری میں، جیسے ہمارے ہاں یہ خطابات یافتہ طبقہ جو انگریز نے بنایا تھا یہ در حقیقت گویا کہ ایجنٹ بن گیا تھا حاکم قوم کا، اور یہ محکوموں کی جاسوسی بھی کرتا تھا اور محکوموں کو دباتا تھا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها ذلہ، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب کسی شہر کو کسی بستی کو فتح کرتے ہیں اور فاتح کے حصے سے داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں وہاں، اور یہ کہ وہاں کے جو عزت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ ان کا طریقہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف، میں الیہم بہدیۃ، میں کچھ ہدایہ بھیجتی ہوں، کچھ میں تحفے تحائف جو ہے بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں، فناظرۃ، اور پھر دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون، کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں، کیا پیغام لے کر آتے ہیں، گویا کہ وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ مال و متاع دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے، یا یہ کہ ان کا مسئلہ کوئی مختلف ہے۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا اور وہ سامان وغیرہ پیش کیا، حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو مال سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنا یہ سارے ہدایہ تمہیں مبارک ہو، یہ واپس لے جاؤ، تم بھی خوش رہو۔ ارجع الیہم، اب اس کے بعد دھمکی آئی، وہ جو بھی سفیر آیا تھا اس سے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلناتینہم بجنود لا قبل لہم، تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر حملہ آور ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس سے أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ بہت ہی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ اے میرے درباریوں، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے، یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب یہی آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روپ کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں۔ قال عفریت من الجن، تو ایک جن نے کہا، ایک دیو نے، جنوں میں سے دیو، یعنی جنات میں سے، انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک عفریت جو بہت بڑا جن تھا، دیو ہیکل، اس نے یہ کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، جب دربار جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل، اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے لیے قوی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں، معتبر بھی ہوں۔ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے، یہ کون سی کتاب ہے، کون سا علم ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ یہ آیات متشابہات میں رہے گا،
کوئی ہے وہ عملیات ان کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی تاثیر یہ تھی، جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں، اور پھر یہاں اس کو اسی اسٹرکچر جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے۔ تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں، اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے، اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے، واللہ اعلم۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال، لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے، قرآن میں ہے، لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کریز میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے۔ فلما رآہ، یہ کہتے ہی اور وہ لے بھی آیا، فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا انہوں نے اس کو تھامنے رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کو پلک جھپکنے سے پہلے، بلکہ وہ فی الواقع لے آیا، پر جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت سلیمان کے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے فوراً کہا، یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے، اسے فضل سمجھا جائے، کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا، یہ نہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے۔ قال نذکروا لها عرشها، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ذرا اس کا جو اس ملکہ بلقیس کا جو عرش ہے، اس کا جو تخت ہے، اسے ذرا اس کی حیت بدل دو تھوڑی سی، ننظر، ہم ذرا دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا یہ کہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو نہیں پہچان پاتے۔ فلما جاءت قیل اھٰکذا عرشک، جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش، اھٰکذا، یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے، یعنی اس نے پہچان لیا، مطلب ذہین عورت تھی، ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزۃ اہلها اذلہ، تو اس نے پہچان لیا، اھٰکذا عرشک، کیا اس طرح کا ہے تمہارا عرش؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا نہیں، یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں، یعنی اے سلیمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے، ہم جان چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں، ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی۔ قیل لہ ادخلی الصرح، اور اس سے کہہ دیا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فلما رأته حسبته لجة، جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے۔ فکشفت عن ساقیہا، تو اس نے اپنے ذرا جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھولی، وکشفت، اس نے کھول دی اپنی پنڈلیاں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، یہ محل ایسا ہے کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیشے میں جو عکس پڑ رہا تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، پانی میں عکس پڑ رہا ہے، لہذا وہ اس میں سے پانی میں سے اور گزرنا پڑے گا، وہ پانی نہیں تھا، شیشہ تھا۔ یہ تو بلکہ شیشہ ہے، محل ہے ایسا جس کے اندر کے شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، یہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ، اس اللہ کا اسلام لے آئی، اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے سورہ مبارکہ کا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو وہ قوم جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جھگڑنے لگے۔
قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب، اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے، معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے اے صالح تمہاری بھی، اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے، ان کی نحوست کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے گی۔ قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے کہا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو، بھٹکائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط، اور اس شہر میں 9 سردار تھے بڑے بڑے، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں۔ وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کی قوم نے، لولا رہطک لرجمناک، اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی آپ کو ختم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے۔ یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت صالح کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں تو انہیں اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے ان کو، جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ ہماری ہو سکتا ہے ان فائٹنگ شروع ہو جائے، ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لوگ مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو، سب کے سب اس پر وار کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا۔ تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا، تقاسموا، آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ، اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے، اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے قتل کا، ما شہید اہل کا اہل ہی، ہم تو نہیں موجود تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے، ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا، اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر پھوٹ جائے گا۔ تقاسموا باللہ، قسم کھاؤ اللہ پر سب آپس میں مل کر، لنبیتنہ، کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت، واہلہ، اور اس کے گھر والوں پر، ثم لنقولن، اور پھر ہم یہ کہیں گے لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے اپنی سی سازش کی، اپنی سی تدبیر کی، اپنا سا پلان بنایا، اور ہم نے اپنا پلان بنایا، وہ مکرنا مکرا وہم لا یشعرون، پتہ بھی نہیں تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب 9 کے 9 سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلاک کر ڈالا، اور سب کے اوپر جو عذاب الہی آ گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں، بما ظلموا، بسبب ظلم کے کہ جو انہوں نے کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ ولوطا، اور ہم نے بھیجا تھا لوط کو، اس قال لقومہ، جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے،